ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ باقی رہنے والا ہے، کبھی وہ مرنے والا نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بہت سے رسول اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم سلام سے اپنی ایڑیوں کے پل بھر جاگے، اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ عنقریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد سیدنا ابو بکر اللہ تعالیٰ عنہ کو غائب پاتے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی ادائیگی کے لیے تو باقاعدگی سے مسجد میں آتے ہیں، مگر یوں ہی نماز ختم ہوئی وہ چپکے سے مدینہ کے مسافتی علاقوں میں ایک دیہات کی طرف نکل جاتے ہیں۔ کئی بار ارادہ بھی کیا کہ سبب پوچھ لیں، مگر ایسا نہ کر سکے۔ ایک بار وہ چپکے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چل دیے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہات میں جا کر ایک خیمے کے اندر چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد جب وہ باہر نکل کر واپس مدینہ شریف کی طرف لوٹ چکے تو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے میں داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے میں ایک اندھی بڑھیا دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تم کون ہو؟ بڑھیا نے جواب دیا، میں ایک نابینا اور مفلس نادر عورت ہوں۔ ہمارے والدین ہمیں اس حال میں چھوڑ کر فوت ہو گئے ہیں کہ میرا ان دو لڑکیوں کا اللہ کے سوا کوئی اور آسرا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا کہ یہ شیخ کون ہے جو تمہارے گھر میں آتا ہے؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ میں اس شیخ کو جانتی تو نہیں، مگر یہ روزانہ ہمارے گھر میں آ کر جھاڑو دیتا ہے، ہمارے لیے کھانا بناتا ہے اور ہماری بکریوں کا دودھ دو کر ہمارے لیے رکھتا اور چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑے اور کہا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ نے اپنے بعد کے آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک تھکا دینے والا امتحان کھڑا کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری دنیا میں صرف ایک شخص ہے جو خود بھی صحابی ہو، اس کی ماں باپ بھی صحابی ہوں، اس کی اولاد بھی صحابی ہو اور اولاد کی اولاد بھی صحابی ہو۔ یہ عظیم تر خصوصیت اگر کسی صحابی کو حاصل ہے تو وہ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بیان۔ امام نسائی نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاطاعت میں ہر اس امر میں واجب الاتباع تھے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واجب کرتے، صادر فرماتے، جس کا حکم دیتے اور جس سے منع کرتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت خلافت کی شرائط کے جامع تھے۔ اس میں سے کسی کو کچھ شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے۔ اس زمانے کے لحاظ سے خلیفہ کے قریشی ہونے کی اس شرط میں بلیغ حکمت تھی، کیونکہ اس زمانے میں نسب خاندان اور قبیلہ کا اعتبار کرتے تھے۔ وہ ان اوصاف کو پیش نظر رکھتے تھے اور اہم امور میں عمومی، جبکہ امرات اور قیادت و شہادت میں خصوصی طور پر ان پہلو پر اعتماد کرتے تھے۔ قریش تعداد کے لحاظ سے سب سے زیادہ، نسبی لحاظ سے سب سے زیادہ ممتاز تھے، سب سے زیادہ محبت و مفاخر و مناقت و تحسن والے تھے، ذات اور علاقائی لحاظ سے سب سے عزت دار، خاندانی اور ہمسائیگی کے لحاظ سے سب سے زیادہ محفوظ تھے، بلکہ حج کے موقع پر حاضر ہونے والوں کو کھانا کھلانے والے، حاجیوں کو پانی پلانے والے، اللہ کے ہمسائے کے لقب سے پکار جانے والے، بادشاہوں کے پاس سفیر بن کر جانے والے، سرداروں کے ہاں باعزت مقام پانے والے تھے۔ انہیں ادب اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ حاجیوں کو کھانا کھلانے، حاجیوں کو پانی پلانے اور بیت اللہ کی خدمت کرنے پر مامور ہوتے تھے۔